بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں ذوالخلاصہ نامی ایک بت کتا تھا۔ اسے القابۃ الجمانیات، القابۃ الشمعیات بھی کہتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ذوالخلاصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ حماس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا۔ انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت کدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ پھر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ حماس کے لیے دعا فرمائی۔ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا، اے اللہ کے بندو، پیچھے والوں کو قتل کرو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پلٹ پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ جو دیکھا تو ان کے والد جمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں۔ میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، اللہ کی قسم، اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ ہشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعائیہ کہتے رہے کہ اللہ ان کی والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے۔ یہ دعا وہ مرد دم تک کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر ہوئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح زمین پر کسی گھرانے کی ذلت آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ میرے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی، لیکن آج کسی گھرانے کی عزت روح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ میرے لیے خوشی کی وجہ نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ابھی اور ترقی ہوگی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر ہندہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بہت بخیل ہیں، تو کیا اس میں کچھ حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر بال بچوں کو کھلا دیں اور پلا دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیار رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھا دیا گیا تو زید بن عمرو بن نفیال نے کھانے سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبح کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبح کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمرو قریش پر ان کے ذبح کے بارے میں عیب بیان کیا کرتے اور کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم لوگ اللہ کے سوا اور دوسرے بتوں کے ناموں پر اسے ذبح کرتے ہو۔ زید نے یہ کلمات ان کے ان کاموں پر اعتراض کرتے ہوئے اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیال شام گئے
دین خالص کی تلاش میں نکلے۔ وہاں وہ ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں، اس لیے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ۔ یہودی عالم نے کہا ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ، میں اللہ کے غضب ہی سے بھاگ کر آیا ہوں، پھر خدا کے غضب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا اور نہ مجھ کو اسے اٹھانے کی طاقت ہے۔ کیا تم مجھے کسی اور دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکتے ہو؟ اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا، کوئی دین سچا ہو تو دین حنیف ہو۔ زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے، ان سے بھی اپنا خیال بیان کیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں سے ایک حصہ لو گے۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کی لعنت سے ہی بچنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ کی لعنت اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں اور نہ میں اس کا یہ غضب کس طرح اٹھا سکتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے اس کے سوا کوئی اور دین بتلا سکتے ہو؟ پادری نے کہا کہ میری نظر میں تو صرف ایک دین حنیف سچا دین ہے۔ زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ کہا کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام ہے، جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور اللہ کے سوا وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ زید نے جب دین ابراہیم کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ میں نے زید بن عمرو بن نفیال کو کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے سنا، اے قریش کے لوگو، خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے جہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے، اور زید بیٹوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور ایسے شخص جو اپنی بیٹیوں کو مار ڈالنا چاہتے کہتے ان کی جان نہ لے، اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہمد گردن پر رکھ لو، اس طرح پتھر کی خراش لگنے سے بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو آپ زمین پر گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان پر گڑ گئی۔ جب ہوش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے سے فرمایا کہ میرا تہمد لاؤ، پھر انہوں نے آپ کا تہمد خوب مضبوط باندھ دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیت اللہ کے گرد ہاتے کی دیوار نہ تھی، لوگ کعبے کے گرد نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کے گرد دیوار بنوائی۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ یہ دیواریں بھی پست تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلند کیا تھا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔